آج بدھ کے دن صرف 3 بار پڑھ لینا۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین، دوست، رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ تو آج بدھ کے دن فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت اگر آج اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھنے سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو کروڑوں میں جن پر قرضہ ہے، ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت، غریبی، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج بدھ کے دن یہ بڑا ہی معجزاتی عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آج بدھ کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، تو یہ ایک ایسی تسبیح آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایک ایسا وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی آج اللہ صمد کا وظیفہ بدھ کے دن پڑھ لو، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ انشاءاللہ جو بندہ اللہ صمد کو بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اسے وہ بھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں وہ کچھ بھی عطا کر دیں گے جو وہ نہ مانگ سکا۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے کہ آج تک آپ اللہ صمد کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں بیٹھی مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج بدھ کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا بھی پرانا ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری، شادی کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی کے لیے بھی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں، پڑھ لیں۔ آپ نے کرائے کے مکان لیے ہوئے ہیں، کرائے کا مکان ہے اور پیسے دینے نہیں چاہتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج یہ معجزاتی عمل پڑھ لیں، بدھ کے دن پڑھ لیں، یہ بڑا کمال کا عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کی کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جن کا خواب ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنے۔ ایک صاحب اللہ کے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے، بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں ہے روشن سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا۔ تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہم تو پھر بھی ہمارے چپے چپے پر غیبت ہیں، ہم لوگ بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج بدھ کے دن جہاں دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ صمد کا یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج بدھ کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہ عمل کر دے گا۔ یہ عمل آج بدھ کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے بدھ کے دن اللہ صمد کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شعرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ ہمیشہ اپنے رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حاجات کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینا چاہے دینے پر آتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے، بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں تھوڑا نہ مانگیں، جب بھی مانگیں اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ سے مانگیں اللہ کی عظمت کے مطابق مانگیں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے بغیر وقت ضائع کیے؟ آئیں آج آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج بدھ کے دن، یہ خاص بدھ کے دن کا عمل ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بدھ کے دن آپ لوگ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بدھ کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں۔ بدھ کے دن ظہر کے، عصر کے، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تیر سے تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے
آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے درود پاک کی پہلے پڑھنا ہے، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھتے ہیں، ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون ان میں اللہ کا نیک ولی، نیک بندہ، اللہ کا دوست ہوگا جس کی برکت و فضیلت سے اب آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے جہاں بھی اجتماعی دعا ہو جائے وہاں پر اپنا نام ضرور لکھیں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور شامل کیا جائے گا۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھیں، انشاءاللہ شامل کروا دیا جائے گا۔ اب عمل کو سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر بدھ کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھتے ہی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، حاجات، معاملات الگ ہیں۔ اگر نہیں کرنا تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کے آ جائے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص عمل پیش کرنے لگا ہوں آج بدھ والے دن۔ دکان میں، گھر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے لگیے گا۔ بدھ کے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج بدھ کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا بدھ کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوستوں، آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستوں، کچھ بھی ہو، اللہ سے مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ بدھ کے دن یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔
پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی اسے آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا ڈالو، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی طرف توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا، اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے اور پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹیے گا، اللہ سے اپنی ہر بات حاجت کو پورا کروا لو۔ اب دوسرا، تیسرا اور آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے خریدنا تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج بدھ کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکت برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے اس کے اوپر اپنے کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو آج بدھ کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کا سمجھیے گا، جانیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جس نے آج تک بدھ کے دن ایک بدھ بھی اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
کئی ایسی بہن بھائیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے، لاکھوں لوگوں کو اس عمل کو پڑھ کے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا۔ آگے کیا کرنا ہے، وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، اگر آپ نے اپنی منمانی کی، خود عالم بننے کی کوشش کی ہے تو دوستو آپ اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھا، بدھ کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، بدھ کے دن تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گھر، یہ گھڑی انشاءاللہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ ان گھڑیوں میں مانگ لو دوستو۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہو جائے گی۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ گھر میں دولت، شہرت، پیسہ، روپیہ انشاءاللہ فوری طور پر خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے نہ بھر جائیں تو آ کر خدا کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہیں۔ دنیا کی تمام تسبیحات، عبادات خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف۔ عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے پڑھیے گا۔ دنیا کے تمام وظائف ایک طرف، ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ایک طرف۔ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والے دنیا کے تمام وظائف کا سردار وظیفہ بدھ کے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، بڑے پیار سے، اطمینان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریے گا۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا۔ جب یہ دونوں فرشتے رب کے حضور پیش ہوں گے، رب کریم کو کہیں گے کہ آج تیرے بندے نے بدھ کے دن کے اس عمل میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے دولت مانگی، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی، تو رب کریم کہیں گے کہ آج تو میں اس بندے پر اتنا مہربان ہوں کہ یہ دنیا جہاں کے خزانے بھی مانگے گا تو میں اس کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ آج بدھ کے دن کا یہ آخری وظیفہ اس معجزاتی عمل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 7 بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔